أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آج سے جو عنوان ہے کون سا مومن کامیاب ہے، کون سا مومن کامیاب ہے. مومن تو سبھی ہے، کون سا مومن کامیاب ہے، اس کے لیے کون سی صفات ہونی چاہیے. تو قرآن کریم نے اس کے اندر کچھ صفات بتائی ہے. انشاءاللہ اس میں سے یہی آیت ہے، کئی دن تک اس کی تفسیر چلتی رہے گی ایک ایک چیز. سب سے پہلی جو ہے قد افلح المؤمنون. تو میرے دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں اور بچیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہے. یہ آیتیں 18ویں پارے کی بالکل شروع میں آئی ہے. 18واں پارہ جو اس کی ایک دم شروع کی آیتیں ہیں. ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے. مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ صحیح معنی میں مومن کون لوگ ہیں. جی، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، مومن کی صفات کیا ہے، مومن کا کام کیا ہے، اور مومن کن کاموں سے بچتے ہیں. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مومن ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو فلاح حاصل ہوگی. کامیاب کون کون سا مومن کامیاب ہے. جی، تو کامیابی کا مدار عمل پر ہے، صفات پر ہے. ان آیات کی ابتدا ہی میں ان الفاظ سے فرمائی ہے قد افلح المؤمنون، یعنی مومنین نے فلاح پائی. کون سے مومن نے فلاح پائی؟ جن کے اندر یہ صفات ہے، جن کے اندر یہ صفات ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا. ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا. اگر کامیابی، ہم میں سے ہر ایک کامیابی چاہتے ہیں. کون ہے جو ناکامی چاہے؟ کوئی نہیں. سبھی کامیابی چاہتے ہیں. تو سن لے کہ صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا کہ جس سے کامیابی ملتی ہے. وہ صفات اپنانی ہوگی جس سے کامیابی ملتی ہے، اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہے ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، کیونکہ اسی پر مسلمانوں کی فلاح کا دار و مدار ہے، کامیابی کا دار و مدار ہے، اور اسی پر کامیابی موقوف ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ مومن کی صفات پر باتیں ہوگی. فلاح کا مطلب کیا؟ پہلے یہاں یہ بات سمجھ لے کہ فلاح کا کیا مطلب ہے. جب ہم اردو زبان میں فلاح کا ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمہ کامیابی سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اردو زبان میں اس کے معنی ادا کرنے کے لیے کوئی اور لفظ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے مجبوراً اس کا ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں
عربی زبان کے لحاظ سے اور قرآن کریم کی اصطلاح کے لحاظ سے فلاح کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع اور عام ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا۔ فلاح کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین۔ جی، تو فلاح تو مطلب دنیا اور آخرت کی دونوں کی خوشحالی کو فلاح کہتے ہیں۔ جی، کہا جاتا ہے، چنانچہ اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے، حیا علی الفلاح، ہے نا؟ حیا علی الصلاح کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب کون سی فلاح ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آؤ فلاح کی طرف، اذان کے اس کلمے سے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی چاہتے ہو تو نماز کے لیے آؤ اور مسجد میں پہنچو۔ بہرحال فلاح کا لفظ بڑا ہی جامع اور معنی لفظ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح کا لفظ ہے۔ یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور دوسرا آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تین چیزیں بتائی، تقوی والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اور پہلی کتابیں جو نازل ہوئی ہے ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا فلاح کا لفظ بڑا جامع ہے اور دنیا آخرت کی تمام خوشحالیوں کو شامل ہے۔ جی، اب کامیاب مومن کی صفات کیا ہے؟ اس سورۃ المومنین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے، وہ مومن فلاح پائیں گے جن کے اندر وہ صفات ہوگی جو آگے مذکور ہے۔ تو اس کا عنوان کون سے مومن کامیاب ہے؟ تو فرمایا جن کے اندر وہ صفات ہوگی جو آگے آ رہی ہے وہ کامیاب ہے۔ پھر ایک ایک صفت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے۔ کون سے؟ پہلے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور دوسرا بےہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، الذین هم فی صلاۃ والذین هم عن اللغو معرضون، اور بےہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے۔ مومن کی علامت ہے کہ وہ فضول باتیں نہیں کرے گا، جو باتیں کرے گا تول کر کرے گا، پیما کر کے کرے گا، بس ویسے ہی نہیں چلائے گا، اور بےہودہ بھی نہیں کرے گا اور زیادہ بھی نہیں کرے گا۔ تو بےہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے۔ اور پھر تیسرے نمبر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکات دیتے ہیں، اور زکات دیتے ہیں اور زکات حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز الا علی ازواج والذین هم للزکاة فاعلون او ما ملکت
ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اور دوسرا، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی امانتیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فهم عادون، اور اپنی امانت کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یہ سارے صفات ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے، یہ سارے صفات ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ کون سا 18 اس میں ایک بات چھوٹ گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے بعد ہے والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ آیت اس میں چھوٹ گئی، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو فرمایا جو لوگ تو اس کو اس لیے خیال آیا، کہاں گیا کامیاب مومن، تو مومن کی علامتیں بتائی، تو فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانت اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یہ ساری صفات ان آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ہر صفت تفصیل اور تشریح چاہتی ہے، یاد رکھے کہ جیسے پہلا بتایا اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے، کیا مطلب، اس کو تفسیر سے بتایا جائے گا، تشریح کی جائے گی، ان صفات کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ وہ اس میں سے ایک ایک صفات بتائی جائیں گی، پوری آیت کا پھر وہ تشریح ہو جائے گی، مطلب سمجھنے کی ضرورت۔ اگر ان صفات کا صحیح مطلب اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں پیدا فرما دے اور ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہم سب فلاح یافتہ ہے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ تمام درس میں شریک رہے تاکہ اس میں سے ہر صفات کی تشریح سامنے آ جائے اور تفسیر سامنے آ جائے، تفصیل آ جائے، تو ہمیں کامیابی مل جائے اور اس پر ہماری زندگی پر عمل میں آ جائے۔ اس لیے خیال آیا کہ ان صفات کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بیان میں چند ہفتے لگ جائے، جی، ایک ایک صفت کا بیان ایک ایک دن ہوگا، یا ایک ایک صفت پر شاید دو دن بھی لگ جائے، جیسا بھی ہو، تو ساری صفات کا انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب پہلی صفت دیکھو، اس درس میں پہلی صفت خشوع، الذین هم فی الصلاۃ خاشعون، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھے، انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھ کے بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 62 مرتبہ 62 سے زیادہ مقامات پر اس کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکم دے دیتے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں کسی کام کا حکم آ جائے تو اس کام کو کرنا انسان کے ذمے فرض ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں 62 مرتبہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعے اس حکم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کو معمولی کام مت سمجھو، نماز کو معمولی کام نہ سمجھو، جی۔
اللہ اکبر. اور یہ نہ سمجھو کہ روزمرہ کی روٹین کی ایک معمولی چیز ہے، بلکہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے، اور نماز کو اس کے احکام اور آداب کے ساتھ بجا لانا. کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں. نماز پڑھنا ہے، پھر نماز کی حفاظت کرنا ہے، پھر نماز کو اس کے احکام اور آداب کے ساتھ بجا لانا، پورا کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی شوکتوں کا پرچم، قیصر و کسریٰ جو بڑی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو ان کے ہاتھوں گرا دیا. جی، سرنگو کیا، یعنی وہ نیچے ہو گئے جو اپنے آپ کو بڑا طاقت والا کہتے تھے. قیصر و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. قیصر و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. جی، اور ایک دن میں حساب لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے نیچے، یعنی اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں کل رقبہ آج کے 15 ملکوں کے برابر ہے. 15 کنٹری کے برابر وہ حکومت کر رہے تھے. 15 کنٹری پر، 15 ملکوں کے برابر، یعنی اتنا بڑا وہ، اتنی بڑی جگہوں پر وہ حکومت کرتے تھے. یعنی آج 15 ممالک ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. یہ ایسے امیر المومنین تھے کہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ یہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا. اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنے والے تھے. اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنے والے تھے. ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی بھی عطا فرمائی. کوئی شخص ان کی حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کو انصاف مہیا تھا، عدل و انصاف کا دور دورہ تھا. مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کا ایک عظیم نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت نے پیش کیا ہے. اللہ اکبر، کیسا عجیب. حضرت عمر کا سرکاری اعلان رضی اللہ عنہ کا، اتنی بڑی حکومت کے جتنے فرما روا تھے اور مختلف صوبوں میں جتنے ان کے گورنر مقرر تھے چھوٹے چھوٹے، اور مختلف شہروں میں جو حاکم مقرر تھے، ان سب کے نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سرکاری اعلان بھیجا، یہ فرمان بھیجا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں لفظ بلفظ روایت کیا ہے. اس فرمان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع. میرے نزدیک کیا اعلان کیا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. یاد رکھو، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، یعنی ہمیشہ کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا، وہ اور چیزوں کو زیادہ ضائع کرے گا. ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع، وہ اور چیزوں کو زیادہ ضائع کرے گا.
ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ نماز پڑھے گا لیکن غلط طریقے سے پڑھے گا، اور ضائع کرنے کا یہ بھی معنی ہے کہ نماز پڑھنے میں لاپرواہی سے کام لے گا۔ تو یہ اہمیت بتانی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قصے میں کہ دیکھو انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو ایک اعلان بھیجا، تو کیا وہ گورنر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو گورنر بنائے اور جو نمازی نہ ہو سکتا ہے کبھی، اور پھر بھی اعلان بھیج رہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز میں سستی، پھر بھی اعلان بھیج رہے۔ اصل میں اعلان بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکید کر رہے ہیں کہیں اس کے اندر سستی نہ آ جائے کہ دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے وہ نمازی تھے اور ہم سے زیادہ پکے نمازی تھے، لیکن اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے انہوں نے اعلان بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے حکام کو یہ فرمان اس لیے لکھ کر بھیجا کہ عام طور پر حاکم کے دل میں بات ہوتی ہے کہ میرے سر پر تو قوم کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہے۔ جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نماز میں کیوں سستی ہوتی ہے، ارے بیوی بچوں کی بہت ذمہ داریاں ہے تو اس کی وجہ سے میری نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بتاؤ، کبھی گھروں میں مہمان آ گئے، کیا ہوا آج مہمان آئے تھے تو نماز چھوٹ گئی، آج تو بیماری آئی تھی تو نماز چھوٹ گئی۔ تو کبھی مہمان کی وجہ سے، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی کس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا تو حاکم جو ہوتا ہے وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ میرے سر پر تو قوم کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہذا اگر میں ان ذمہ داریوں کی خاطر کسی وقت کی نماز قربان بھی کر دوں تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں بڑی فریضے کو ادا کر رہا ہوں۔ وہ بھی فریضہ تھا نا، میں بڑے فریضے کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاکموں کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں، حاکموں کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم یہ مت سمجھنا کہ حاکم بننے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ اوپر ہے، وہ بھی بڑی ہے، یہ بھی بڑی ہے، زیادہ بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے۔ اگر اس نماز کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اور اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تمہارے دوسرے کام اس سے زیادہ ضائع ہوں گے، اور پھر حکومت کا کام تم سے ٹھیک نہیں چلے گا، کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق تمہارے شامل حال نہ رہی تو پھر تمہارے کام کیسے درست ہوں گے؟ نماز کو چھوڑ کے تم دوسرے اگر فرائض ادا کر رہے ہو تو اس میں کہاں سے وہ طاقت آئے گی؟ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، تمہارے دوسرے بھی ضائع ہوں گے۔ آج کل ایک گمراہانہ فکر، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گمراہی پھیل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو نماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، سمجھے نا؟ بہت سے کام ایسے ہیں جو نماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، فوقیت کا معنی اس سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لہذا چونکہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس لیے اگر کبھی اس بڑے کام کے خاطر نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کمی آ گئی یا نماز میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہم اس سے بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، ہم اس سے بڑے کام میں لگے ہوئے، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور سیاست کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دین کو اس دنیا میں برپا کرنے اور اقامت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اور اگر نماز کا وقت بھی نکل گیا
تو قضا پڑھ لیں گے، اس میں کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے یہ بڑی گمراہانہ فکر ہے، یاد رکھے یہ فکر گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. یہ فکر گمراہی کی طرف بالکل نہ سوچے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور گمراہی کا علاج کر رہے. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ یہ بتاؤ ذرا. ان سے بڑا سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ اور ان سے بڑا جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا داعی اور ان سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے تمام فرما رواؤں کو باقاعدہ یہ سرکاری اعلان جاری کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے. اگر تم نے اس کی حفاظت کی تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو بناتے ہیں. اور جو انسان سوچے میں نماز کو اندر سستی کر دوں، چھوڑ دوں، بعد میں پڑھ لوں اور میرے کام بن جائے، تو کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا وہ ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا درست ہوں گے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو یاد کرو تمہارے دوسرے کام بھی خراب ہوں گے، بن نہیں سکتے، بن نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ نماز الذین ہم، کون سے مومن کامیاب؟ دیکھو یہ والے مومن جو اپنی نماز میں فی خاشعون، خاشعون کی تفسیر چل رہی کہ اس کے اندر اہتمام کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے. تم اپنے کاموں کو کافروں پر قیاس مت کرنا، غیر مسلموں پر قیاس مت کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ غیر مسلم بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، خوشحالی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر ان کی ترقی کے ترانے پڑے جاتے ہیں. یاد رکھو تم اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے مومن کا مزاج اور مومن کا طریقہ زندگی کافر کے مقابلے میں بالکل مختلف قرار دیا ہے، بالکل مختلف قرار دیا ہے. قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ مومن کو فلاح نہیں ہو سکتی، مومن کو فلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ کاموں پر عمل نہ کرے، جب تک وہ ان کاموں پر عمل نہ کرے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز. نماز کی اہمیت سمجھے، اس میں سستی نہیں کرنا ہے. نماز ہے، نماز میں خشوع مطلوب ہے. لہذا اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے. پھر یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خالی نماز پڑھنے والوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ میں فرمایا وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. خشوع کا کیا مطلب ہے وہ سمجھو. خشوع کا کیا مطلب، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو خشوع عطا فرما دے، آمین. خضوع کے معنی، ایک خشوع اور خضوع دو لفظ ہوتے ہیں. دیکھیے دو لفظ ہے جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک خشوع اور دوسرا خضوع. خشوع اور خضوع، یہ تو لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا اور اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں، مجھے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے سب کچھ. تو آج اس کا جواب سن لیجیے، اس کی تشریح کیا ہے خشوع اور خضوع. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. خشوع شین سے ہے اور خضوع ذات سے ہے، دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے. خضوع کے معنی ہے جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا. یاد رکھیے خضوع کے معنی ہے جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا. یعنی جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جسم کو اللہ جل شانہ کے آگے جھکا دیا. جسم کو جھکا دینے کا مطلب یہ ہے
کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے، یعنی چہرہ قبلہ کی طرف پورا کا پورا ہو، پیر بھی ایسے ہو، ہاتھ بھی، اور پھر نیت باندھے تو یہ کہ جسم پورا کا پورا جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے۔ جھکنے کا مطلب اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہونا، اور اسی طریقے سے پھر رکوع کیا تو اس کے آداب کے ساتھ رکوع کرنا، رکوع کی جو سنتیں ہیں۔ اسی طریقے سجدہ کیا تو اس کے آداب کے ساتھ سجدہ کیا، گویا کہ اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالی کے سامنے جھکا دینا، یہ معنی ہے خضوع کے۔ خضوع سمجھے؟ خضوع کا معنی کیا ہے؟ انسان کے ظاہری جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ جھکا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے قیام کرنا، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رکوع کرنا، آداب کی رعایت کرتے ہوئے سجدہ کرنا، اور یہ ظاہری اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، یہ معنی ہے خضوع کی۔ لہذا خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہو۔ خضوع کا معنی کیا ہو؟ خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہو، یعنی سکون میں ہو، حرکت نہ کرنے والوں۔ جب حرکت کی ضرورت اسی وقت حرکت، یعنی قیام میں ہے، قیام میں بھی ہل رہے ہیں نہیں، سکون کے ساتھ، اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قوموا للہ قانتین، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو تو قانت بن کر کھڑے ہو، قانت بن کر کھڑے ہو۔ قانت کے معنی ہے سکون کے ساتھ کھڑا ہونا۔ لہذا نماز میں بلا وجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلا وجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم یا سر کو کھجانا یا کپڑے درست کرنا، یہ سب باتیں خضوع کے خلاف ہے۔ یہ تو خضوع بتا رہے ہیں، اچھی طریقے سمجھ لو۔ خضوع نماز میں اعضاء کو حرکت دینا۔ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ایک رکن، مثلا قیام میں 3 مرتبہ بار بار بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ دیکھو، بلا ضرورت بار بار کیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ سے کم کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن نماز کی جو شان ہے اور جو سنت طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی وہی خضوع اس کو نہیں ملے گا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل ہماری نمازوں میں یہ خرابی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بلا وجہ حرکت دیتے۔ یہ بلا وجہ حرکت دینا خضوع کے خلاف ہے اور سنت کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ جی، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو۔ نماز کیا ہے؟ ارے نماز یعنی اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہو، یعنی کسی پرائم منسٹر کا دربار ہو، اور اس دربار میں پریڈ ہو رہی ہو، یعنی عبادت ہو رہی ہو، تو اس عبادت میں جو شریک ہوتا ہے، بتاؤ وہ اس عبادت کے آداب کی پوری پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی ہاتھ کھجا رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی۔ جب دنیا کے عام بادشاہوں کا یہ حال ہے تو تم تو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی بیجا حرکتیں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے دربار کے تمام آداب کا لحاظ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سب خضوع کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک اور ان کا خضوع دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ گرمی کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پڑوسی ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چھت پر کوئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی،
لہذا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو تو قانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر سمجھ کر کھڑے ہو. جی گردن جھکانا خضوع نہیں. بہت سے لوگ یوں گردن جھکا دیتے ہیں، نیت باندھتے ہیں گردن بالکل جھکا دیتے ہیں کہ ہم خضوع کریں. نماز میں کھڑے ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کھڑا ہونا ہی خضوع ہے. گردن کو جھکانا خضوع نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ ہمارا چہرہ قبلہ کی جانب ہو، یعنی گردن بالکل نیچے زمین کی طرف نہ ہو جائے. نیت باندھ کر زمین کی طرف ہم چہرہ کر دیتے ہیں، فرمایا نہیں، چہرہ سیدھا ہی ہو. ہاں، اور ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو تو چہرہ سیدھا رہے گا. تو فرمایا یہی خضوع ہے. گردن کو جھکانے سے خضوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ سنت کے مطابق کرنے کا نام خضوع ہے. بعض لوگ خضوع پر عمل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت جھک جاتے، بعضے تو گردن جھکاتے اور بعضے تو تھوڑا سا یوں جھک جاتے، اپنے بدن کو بھی جھکا دیتے. کیوں بدن کو جھکاتے؟ طرح عاجزی ہو جائے، خضوع ہو جائے. تو یاد رکھے، اور سینہ بھی جھکا لیتے ہیں. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں آدمی سیدھا کھڑا ہو اور گردن اس حد تک نیچی ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور اس سے زیادہ گردن کو جھکا لینا کہ تھوڑی سی ٹھڈی جو ہوتی ہے نا، یہ داڑھی، یہ سینے کو لگ جائے. ہاں، ٹھڈی سینے سے لگ جائے یوں. ارے سمجھ گئے؟ یعنی جو داڑھی کا حصہ ہے، ٹھڈی جو ہے وہ سینے کو لگ جائے. اتنی گردن جھکا لینا کہ ٹھڈی سینے سے لگ جائے، یہ سنت کے خلاف ہے. اور بلا وجہ نماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلاف سنت ہے. ہاں، اگر کبھی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہو تو کھجانا جائز ہے، لیکن بلا وجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے. بہرحال خضوع کے معنی ہے اپنے جسم کو اللہ تعالی کے لیے جھکا لینا. ارے خضوع سمجھ گیا؟ ابھی اچھی طریقے سے ایک اور سمجھاؤ. اپنے جسم کا معنی، اپنے جسم کو اللہ تعالی کے سامنے جھکانا. جھکانے کا معنی یعنی جو اس کے آداب اور سنت کی جو رعایت ہے اس کے مطابق چلنا. جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ گردن جھکا لیا اور ذرا سینے کو جھکا دیا تاکہ تھوڑا سا خضوع زیادہ ہو جائے، نہیں. اب آیا خشوع. اب خشوع کے معنی کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے خشوع، یعنی لاسٹ عین ہے خشوع. اس کے معنی ہے دل کو اللہ تعالی کے لیے جھکا لینا. ہے دیکھا، ایک جسم کو جھکانا اور ایک دل کو جھکانا. تو جسم کے جھکانے کا نام خضوع ہے اور دل کو جھکانے کا نام خشوع ہے. دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا یعنی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لینا. کیا مطلب؟ یعنی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لینا. دونوں کا یعنی دھیان سے نماز پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں ہم دھیان. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے الفاظ کی طرف دھیان ہے تو یہ خشوع ہوا. یاد رکھو، اس کو خشوع کہتے ہیں کہ آپ کا دل متوجہ ہے نا قرآن کے الفاظ کی طرف. تو دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کہلاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، یہ دونوں کام ضروری ہے. خضوع کا خلاصہ، خضوع کے بارے میں عرض کر دیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے اعضاء کو لے آؤ اور بلا ضرورت اعضاء کو حرکت نہ دو. یہ خضوع ہو گیا. اور خشوع کیا ہے کہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. کیا دھیان؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں. تو دل. اور دوسرا، اب وہ کیفیت تو ابھی ہمارے اندر آ نہیں سکتی، تو اس کے لیے کیا کرو کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان ہو. اب جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی عام طور پر ہماری وہ سورہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ تو ہمیں ایسی یاد ہو چکی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے کیا کرنا چاہیے، نئی سورہ کو حفظ کرے اچھے تجوید کے ساتھ، پھر اسی کو نماز میں پڑھے تو نماز کے اندر دھیان رہے گا.
کیونکہ اس کے الفاظ کی طرف دھیان رہے گا، اس کی تجوید کی طرف دھیان رہے گا، تو اسے خشوع اور خضوع دونوں مل جائیں گے۔ پھر رکوع میں تسبیح جو پڑھ رہے تو اس کو بھی دھیان کے ساتھ، اس کے معانی کا بھی دھیان ہو۔ تو فرمایا اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سنت کے مطابق اعضاء کو لائے۔ تو اس کے لیے جو رسالے ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھیے، ہے نا، بہت ساری ایسی رسالے جس میں نماز کے سنت طریقہ لکھا گیا ہے، اس کے نام سے شائع ہو گئے ہیں، جو انگریزی میں ملتا ہے، اردو میں ملتا ہے۔ اس رسالے کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ اپنے اعضاء کو نماز کے اندر رکھنے کے کیا آداب ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے اور خضوع حاصل ہو جائے گا، خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ یہ تو خضوع ہو جائے گا، اور خشوع کس طرح حاصل ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے خشوع کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ابھی تو خشوع کو مختصر بتا دیا گیا ہے۔ کیا بتایا کہ خشوع کیا ہے؟ کہ دل کو اللہ کے لیے جھکا دینا۔ جی، تو یہ باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ بس یہاں پر رکھتے ہیں، پھر کل خشوع کا انشاءاللہ۔ خشوع تو خشوع الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہے نا، جو اپنی نمازوں میں نمازوں کا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ خاشعون کو بتایا ہے، خشوع اور خضوع۔ تو انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ درود شریف۔ تو بات یاد رکھیں کہ مومن کون ہے، کون سا مومن کامیاب ہے۔ ہر مومن کامیاب نہیں ہے، وہ جس کے اندر یہ صفات ہو۔ وہ ساری صفات ایک ایک کر کے آئے گی۔ پہلی صفات کیا بتائی؟ صفت کہ جو مومن اپنی نمازوں کو پڑھنے والا ہو، نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور نمازوں کو اس کے احکام اور آداب کے ساتھ پڑھنے والا ہو، یہ ہے۔ تو وہی خشوع خضوع اس کے اندر سب آ گیا، لیکن ایک عام طور پر اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ہر ایک کو یہ چیز کا بہت وہ اہتمام ہوتا ہے کہ میرے اندر نماز میں خشوع اور خضوع کیسے آ جائے۔ تو ہم خشوع اور خضوع کو ایک ایسی عجیب چیز ہمارے تصورات میں ہوتی ہے، اور ہم اس کے مطابق اپنی نماز کو نہیں پاتے ہیں، تو ہمیں بہت کچھ پریشانیاں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اپنے اعضاء کو بالکل سنت کے مطابق چلانا نماز کے اندر، اس کا نام خضوع ہے، اور دل میں یعنی نماز میں پورا دھیان رہے، اس کا نام خشوع ہے۔ یہ ہماری نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے۔